الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا. نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. کچھ مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑیں ابھی اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے. تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند ہوتا. وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا, مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے, نمائش ہو رہی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے یار. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے. مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, او بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی. تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا, تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یہ اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے. صحیح ہے نا, کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, وہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے, کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی, ملتے ہیں. لائی کیا چند چیتھڑے, یہ ساسوں کی طرف سے, لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ بڑے پرانے ڈائلاگ ہیں جو ساسیں سیکھتی ہیں باقاعدہ, آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اس اسٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے, کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ جو گلے پڑ جاتا نا. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو, یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے, تو وہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ رشوت کے حکم میں ایسا جہیز. بعض دفعہ واقعی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو, لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا, تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا, محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو, ٹھیک ہے نا. وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا, یا بیگم بچی کو بتا دیا دیکھو یہ تمہارا سونا ہے, گولڈ ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ اوور کروں گا, لیکن ابھی تو فی الحال چلی جاؤ, یہ لاکر میں پڑے ہوئے ہیں تمہارا, جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے لے لینا. ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہے ہی نہیں, چل ہی نہیں رہا. پھر باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹ ہی نہیں دینا. گھر بس گیا, موقع ختم ہو گیا, پھر آپ کی بچی آپ کا داماد, پھر تو داماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے دیں. آپ اللہ کرے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہوں. پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مردی آپ کا داماد ہے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد, تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح.
پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ داماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں. ابھی نمائش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, گفٹ کا عنصر کم ہوتا ہے. بعد میں کون دیتا ہے؟ بعد میں تو داماد سے اس کی تنخواہیں پوچھ کے اس کو اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں. ابے تو کیا کھلا رہا ہے, وہ اوپر سے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتا ہے بھائی. تو بعد میں آپ کا داماد ہے, آپ کی بیٹی ہے, بھائی پال لو پورے. اگر نیک داماد ہے تو پورا پالنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بچی کا گھر بسے گا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو آپ جانے, آپ کا سسرال جانے, صلہ رحمی ہے, جتنا اچھا سلوک کریں گے داماد کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا سسر بہو کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. ہم منع ہدیے سے, گفٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ رسومات ہیں, نمائش زیادہ ہے, غریب باپ ٹینشنوں میں آئے ہوئے ہیں کہ شادی کیسے کریں بچوں کی. تو اس لیے سادگی اور خرچہ بولو بھائی کم سے کم خرچہ. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤونہ, سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. ہم کہتے ہیں جتنی دھوم دھڑکے سے ہوگی اتنا ہی مزہ ہوگا. نہ وہ وقتی مزہ ہے, وہی ہے جو چرس اور ہیروئن کا ہوتا ہے. جتنا سادگی سے ہوگی اتنا ہی اس نکاح میں لذت زیادہ, آسانی سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر مصروف اتنے تھے, وہ کہتے میں نکاح نہیں کروں گا. ان کی بہت زیادہ مصروف لائف تھی. انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کرتا, کیونکہ سارا دن وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے. تو ان کی غالباً چچا زاد بہن تھی, خالہ زاد بہن تھی, تو رشتہ داروں نے زور ڈالا بھائی نکاح کر دو حضرت شیخ الحدیث سے نا, کہ بھائی اب آپ کی کزن ہے, آپ نکاح کر لیں, بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں. بہت اصرار کیا تو ایک دن انہوں نے جب بہت اصرار کیا انہوں نے کہا چلاؤ پھر ابھی پڑھاؤ نکاح. لوگوں نے کہا یہ کیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی اگر کرنا ہے تو پھر ابھی کراؤ, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, ابھی کراؤ نکاح. بس ٹھیک ہے, گھر بیچ دو, رخصتی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, آپ ہماری بیوی بن جائے گی, پھر ہم خرچہ اٹھائیں گے اور جو اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے. تو لوگ ایسے مانتے نہیں ہیں, لوگوں کہتے ہیں یہ کون سا ہو رہا ہے نکاح. تو کہتے ہیں بھائی یہ میرے پاس اتنے بکھیڑوں کا ٹائم, آج کل اصل میں فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے. اتنا ٹائم ہے, شادی کی 6 مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں, تو وہ والے آ رہے ہیں تو یہ والے جا رہے ہیں, پھر وہ آ رہے ہیں تو پھر یہ والے جا رہے ہیں, تو پھر وہ بری کی رسم آ رہی ہے, پھر وہ والے آ رہے ہیں, پھر پھڈا ہو گیا تو ان کو منا رہے ہیں. پھر انہیں ایک بات ایسی کہتی تھی جو ان کو بری لگی تھی تو اس کا مطلب تلاش کیا جا رہا ہے ڈکشنری میں, پھر اس مطلب کا صحیح مطلب نکال کے پھر ان کو منایا جا رہا ہے, پھر ڈانٹا جا رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے. وہ اس میں بسا اوقات منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر وہ بڑے ٹینشنیں, میں تو بھگت چکا ہوں یہ ساری ٹینشنیں. تو بھائی ٹینشن فری زندگی گزارو. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کہا بھائی اگر کرنی ہے تو ابھی نکاح پڑھاؤ, ورنہ جاؤ یہاں سے, ٹائم نہیں ہمارے پاس یہ استخارے نکالنا اور پھر یہ کرنا اور وہ کرنا نہیں ہے. اپنی بچیوں کی شادی بھی ایسے کی انہوں نے. بیٹیاں جب جوان ہوئی تو کچھ نوجوان تھے جو ان کا خیال تھا کہ یہ میری بچی کے لیے مناسب ہیں, ان سے بات کی, وہ راضی ہو گئے, تو بڑے فخر سے راضی ہو, حضرت اس سے ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سے کہ بچیوں سے ہماری شادی ہو. تو ایسے ہی جب وہ راضی ہو گئے تو مجمع بیٹھے ہوئے تھے, اپنی بیٹیوں کا نکاح بیان کر رہے تھے. بیان کے آخر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان لڑکوں سے پڑھا دیا. پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی, اس پہ لوگوں نے تبصرے کیا کیے, اتنے نیگیٹو لوگوں نے تبصرے کیے, ایسے ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں, ایسے ہی کچھ چند نوجوان نظر آئے پکڑا دیں. تو بھائی وہ نوجوانوں کی تحقیق تو ان کو پہلے سے تھی کہ یہ اچھے ہیں, جب ہو گئی تحقیق بھائی صحیح ہے تو بس اب کیا الگ سے محفل اور مٹھائی کے ڈبے پارسل ہو رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں. تو بھائی اب جب کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, ہماری بچی ہے, بچیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں, چلو بھائی یہ نکاح پڑھا دیا, اب تمہاری امانت ہے, جب چاہے لے جاؤ. اب یہ گھر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے تمہاری ہیڈیک ہے, یہ ہماری ہیڈیک